بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال لهم رسول اللہ ناقة اللہ وسقیاها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا، اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کا پورا خیال رکھنا۔ پس انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور اس اونٹنی کو مار ڈالا، تو ان کے گناہ کے سبب ان کے رب نے ان پر عذاب نازل کیا اور اس قوم کی بستی کو برابر کر دیا اور اسے اس کے انجام کا کوئی خوف نہیں۔ آیت نمبر 13 کے الفاظ کے معنی ہم بیان کر چکے، ناقۃ اللہ و سقیاہا تک۔ آیت نمبر 14 کے الفاظ کے معنی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا لفظ ہے فکذبوہ، اس کے 3 حصے ہیں، فا، کذبو اور ہو۔ فا یعنی تو یا پس، کذبو انہوں نے جھٹلا دیا۔ اس کے بنیادی حروف کاف، ذال اور با ہے۔ کذب کہتے ہیں جھوٹ کو، اور اسی سے لفظ تکذیب ہے، یعنی کسی کو جھوٹا کہنا، کسی کو جھٹلا دینا، اور اس کو یہ کہنا کہ تو جو بات کر رہا ہے وہ جھوٹ ہے، حقیقت کے خلاف ہے۔ فکذبوہ، تو انہوں نے یعنی قوم سمود نے اس کو یعنی اپنے پیغمبر کو حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، اور جھٹلانے کے بعد کیا کیا؟ فعقروہا، 3 حصوں پر مشتمل ہے یہ بھی، فا، عقرو اور ہا۔ فا یعنی تو یا پس، عقرو اس کے بنیادی حروف عین، قاف اور را ہے۔ اس کے معنی کی طرف توجہ فرمائیں۔ عین، قاف اور را یعنی العقر کہا جاتا ہے کسی جگہ یا کسی چیز کی اصل کو یا اس کے وسط اور درمیان کو۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا، ما غزی قوم فی عقر دارہم قط الا ذلوا، کسی قوم کے ساتھ بھی اس کے وطن کے وسط میں، ان کے گھروں کے وسط میں نہیں لڑا جاتا مگر یہ کہ وہ قوم ذلیل ہو جاتی ہے، یعنی وہ قومیں کہ جو باہر نکل کر اپنے دشمن کا سامنا نہیں کرتی اور میدان جنگ میں موجود نہیں ہوتی، میدان میں حاضر نہیں ہوتی، بلکہ گھروں میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو اس حدیث کے مطابق ہر ایسی قوم کا انجام کیا ہوتا ہے؟ دشمن ان کے پھر گھروں میں آ کر، ان کے شہروں میں داخل ہو کر ان پر حملہ کرتا ہے اور انہیں ذلیل و رسوا، ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کوفہ والوں کو جہاد کے لیے دعوت دیتے تھے اور وہ بہانے بناتے تھے، تو اسی دعوت کے دوران، انہی خطبات کے دوران ایک خطبے میں مولا نے ان سے اس طرح خطاب فرمایا کہ میں نے تاریخ انسانی کو دیکھا ہے، اس کا مطالعہ کیا ہے، اور میں نے کوئی قوم ایسی نہیں دیکھی کہ جو باہر نکل کر اپنے دشمن سے نہ لڑے ہوں، اپنے گھروں میں رہنے کو ترجیح دی انہوں نے، مگر یہ کہ ان کو ان کے گھروں میں آ کر دشمن نے مارا ہے۔ فی عقر دارہم، اپنے گھروں کے وسط میں، اپنے گھروں کے درمیان میں۔ پس عقر یعنی کسی چیز کا وسط اور درمیان۔ اسی لفظ کو پھر استعمال کیا گیا کسی کے قتل کر دینے، کسی کو ہلاک کر دینے کے لیے، اور قرآن نے استعمال کیا اس کو اس آیت میں اس اونٹنی کے قتل کے لیے کہ جو قوم سمود نے حضرت صالح کو جھٹلانے کے بعد اس اللہ کی اونٹنی کو قتل کر دیا تھا۔ فعقروہا، یہاں پر عقر سے مراد عین، قاف اور را سے مراد اونٹ کو ذبح کرنا، یا بعض تراجم کے مطابق اس لفظ کے معنی کے مطابق کہا گیا کہ اونٹ کے چونکہ قد بلند ہوتا ہے
تو اس کو پہلے گرایا جاتا ہے، اور اس کو گرانے کے لیے بعض لوگ کیا کرتے تھے، اس کی مثلا ایک ٹانگ کو کاٹ دیتے تھے، جب وہ زمین پر گر جاتا تھا تو پھر اس کو ذبح کر دیتے تھے۔ بہرحال اس لفظ کا معنی ہے ذبح کر دینا اور قتل کر دینا۔ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے حضرت صالح کو جھٹلا دیا، اور فَعَقَرُوهَا، اور اس اونٹنی کو عقر کر دیا یعنی قتل کر دیا اور مار ڈالا۔ اس مار ڈالنے کے نتیجے میں فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، ان کے رب نے ان پر عذاب نازل کیا اور ان کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔